إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نام سے پکارا ہے اور بڑا ہی پیار اس میں شامل ہے۔ فرمایا کہ اے طٰہٰ، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پائے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سورہ مبارکہ سکھائی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے اندر گئے اور جا کے اہل خانہ کو اس سورہ مبارکہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ یہ مکہ کا بڑا معروف اور بڑا گھر تھا۔ حضرت سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا یہ گھر تھا۔ اسی دوران میں کفار کی مجلس میں مشورہ ہوا اور مشاورت سے یہ طے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کہا کہ ہم جاتے ہیں، تو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، تو سب لوگوں نے کہا ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو، جاؤ۔ اب عمر بن خطاب نکلے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ آج تو اس قصے کو ہی تمام کر دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں ان کو کسی نے کہا کہ عمر کسی سخت غصے کے عالم میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا ارادہ بتایا، تو کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارا اپنا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے اور تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ تو عمر بن خطاب جو دار ارقم کی طرف جا رہے تھے وہاں سے مڑے اور اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف ہو لیے، اور جب قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ عمر آ رہے ہیں، تو بہنوئی نے اور بہن نے حضرت خباب سے کہا کہ آپ اندر چلے جائیے، چھپ جائیے۔ یہ گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی پوچھا کہ اے سعید تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ غصے میں تھے، مارنا شروع کیا، مارتے جاتے تھے۔ بہن نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچانا چاہا تو ان کو بھی لہو لہان کر دیا، اور جب بہن کا بہتا ہوا لہو دیکھا تو کچھ دیر کے بعد خیال ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ایک دم سے دل نے پلٹا کھایا، اور دل کی ایک کیفیت ہوئی کہ بہنوں پر تو نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا، یہ تو اس معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاق اطوار تو موجود تھے۔ بہن کے بہتے ہوئے خون سے دل پر چوٹ لگی تو کہا کہ اچھا تم مجھے ضرور بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو اس موقع پر پھر بہن نے کہا کہ جس خطاب کے تم بیٹے ہو اس کی میں بھی بیٹی ہوں، اور تم ہمارا تو قیمہ بنا سکتے ہو، لیکن اس کلام کے حوالے سے ہم کسی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کتاب کو پاک صاف ہو کر پڑھا اور سنا جاتا ہے،
ہم اس طرح سے تمہارے سامنے نہیں اس کو پیش کر سکتے۔ تو اب دل پر پہلے ایک چوٹ لگی تھی، کچھ اور اثر ہوا، تو کہا اچھا میں اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر کے آتا ہوں تو پھر تم مجھے یہ کلام سنانا۔ تو پھر پاک صاف ہو کر آئے، اور اسی اثناء میں پھر حضرت خباب بن ارت نے بھی ان کے سامنے آ کے کہا کہ میں نے ابھی کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا سنی تھی کہ اے اللہ، مکہ میں دو بڑے جری جوان ہیں، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو یا کسی ایک کو اسلام کی گود میں لیا۔ ایک ان میں سے عمر بن ہشام، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، قوم اس کو ابو الحکم کہتی تھی، اس کے بارے میں، اور دوسرا عمر بن خطاب کے بارے میں۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو پھر جب یہ کلام پیش کیا گیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ۔ تو دل پر اثر ہوا اور فوراً سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو جس ارادے سے دار الندوہ میں سے نکلے تھے، کفار کی مجلس میں سے نکلے تھے، وہ عمر کوئی اور تھا، اور ابھی ایک نیا عمر تھا کہ جو اپنے بہنوئی کے گھر سے دار ارقم کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب یہ دار ارقم پہنچے، ابھی دروازہ کھلا نہیں تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی دروازے کی درز میں سے، تو فوراً جا کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، دروازے پر عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے، 2 یا 3 دن پہلے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی مسلمان ہوئے تھے، اور وہ بھی بڑے جری جوان تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ڈرتے کس بات سے ہو، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے، اچھی نیت لے کر آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر اس کا کوئی برا ارادہ ہوگا تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کاٹ دوں گا، جاؤ تم دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، اور عمر آئے اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے اسلام میں داخل کیجیے۔ اس روز پھر پہلے دن مسلمان حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی سربراہی میں گئے، اور جا کر انہوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ اس سے پہلے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ ان دونوں جوانوں کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں مکہ میں اسلام کو اتنی تقویت پہنچی کہ اہل ایمان پھر خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات اور ان کا اثر ہے کہ جس نے عمر کو مفتوح کر دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، یعنی یہ قرآن کریم کی آیات سنی تو دل کی دنیا بدل گئی، اور جہاں ایک چنگاری ایمان کی پھوٹی تھی وہ پورا شعلہ بن گئی۔ اس سورہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون نے، جو حکمران تھا، اس کو یہ بتایا گیا تھا، فالگیروں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک نوجوان اٹھے گا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا باعث بن جائے گا۔ تو اس نے پھر یہ طے کر دیا کہ 1 سال ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ جس سال لڑکوں کے قتل کی باری تھی، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس سے 1 سال پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ہارون علیہ السلام کے سال ولادت میں تو لڑکوں کو قتل نہیں کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی سال ولادت پر یہ فیصلہ تھا کہ اس سال جو بچہ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب بچے کی پیدائش ہوئی تو ماں بڑی مضطرب ہوئی کہ فرعون کے ہرکارے آئیں گے اور بچے کو لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ تمہاری ماں کے دل کی جو کیفیت تھی اس کو ہم نے تسلی دی، اور اس کو یہ ترکیب سجھائی کہ تم اس بچے کو ایک پنگھوڑے کے اندر ڈالو اور یہ جو پانی چل رہا ہے اس کے حوالے کر دو، اور چلتے چلتے پھر وہ جو پنگھوڑا ہے وہ فرعون کے محل کے قریب پہنچا، اور پھر اس بچے کو وہاں محل میں لے جایا گیا، اور محل میں شاخانہ انداز میں اس کی پرورش ہوئی۔ تو اس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا احوال اللہ نے قرآن میں یہاں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل
فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن۔ بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، بہن کو ماں نے کہا تھا کہ تم ذرا چپکے سے جانا اور نظر رکھنا کہ یہ پنگوڑا کدھر کو جاتا ہے۔ ماں کی بے قراری تو ظاہر ہے وہ تو موجود ہے۔ بالآخر جب یہ موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچے اور کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر کے بارے میں بتاتی ہوں، اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لو، شاید یہ بچہ وہاں سے دودھ پی لے۔ تو اس طرح سے اللہ نے پورا نظام بنایا کہ جس فرعون نے فیصلہ کیا تھا بچوں کو قتل کرنا ہے، اسی کے خرچ پر موسیٰ جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں اور اپنی ماں ہی کی آغوش میں رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پورا نظام اور اس کی پوری ترکیب۔ تو فرمایا یہ سارے حالات ہیں موسیٰ تم پر گزرے، پھر اسی بستی میں تم بڑے ہوئے اور تم سے نادانستہ ایک قتل ہو گیا۔ اس قتل کی تفصیل آگے آئے گی سورۃ القصص کے اندر۔ اس قتل کے بعد پھر تم مدین چلے گئے اور مدین تم 10 سال تک رہے، اور شیخ مدین نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا بیاہ کر دیا، اور جب تم 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے اپنے اہل خانہ کو لے کے، تو تمہارا خیال تھا کہ سخت جاڑے کے اس موسم میں رات کے وقت وہ سامنے ایک آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں تو آگ لے کر آؤں گا، اس آگ سے ہم اپنے اس گرمی اس سردی کو دور کرنے کا سامان کریں گے۔ لیکن وہ آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کا نور تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف گئے، وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آواز لگائی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ جوتے اتار کر آؤ آگے، تم ایک پاکیزہ وادی کے اندر موجود ہو۔ تو گئے تو تھے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ آگ لینے کے لیے، لیکن اللہ نے نبی بنا دیا اور کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کلام ہو رہا ہے اللہ کا اور موسیٰ کا۔ تو بظاہر تو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، اللہ کو نہیں معلوم، لیکن یہ پیار اس قدر ہے کہ پھر بات کو بڑھایا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں کبھی اس کے اوپر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، کبھی اس کے ذریعے سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی درختوں سے اتار لیتا ہوں، اور بھی وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بہت سے کام ہے جو میں اس اپنی لاٹھی سے لیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اس لاٹھی کو ذرا پھینکو، پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا، اور کہا ڈرو نہیں اس سے، اس کو پکڑو گے تو یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی، یہ تمہیں معجزہ عطا کر رہا ہوں۔ اور کہا کہ ذرا اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ، ہاتھ بغل میں سے نکالا تو وہ چمک رہا تھا، کہا یہ دوسری نشانی ہے تمہارے، اذهب الى فرعون انه طغى، تمہیں فرعون کی طرف جانا ہے، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے۔ اور فرعون کی بغاوت تو اس وقت معروف تھی۔ کہا یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بڑا مشکل کام ہے، اس کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ میں تیری دعوت پیش کر دوں تو فصاحت کے ساتھ پیش کر سکوں، یفقہوا قولی، نہ صرف بات کہوں بلکہ میری بات کو سمجھا بھی جائے۔ اور میں تو اکیلا ہوں اور مقابل میں فرعون ہے اور بڑا سرکش ہے، تم میرے ساتھ ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دو جو میرے اپنے اہل و عیال میں سے ہے، میرے اپنے عیال میں سے ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ، اور جاؤ گے تو ڈرنا نہیں ہے، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل۔ دونوں گئے اور بے ڈر ہو کر گئے، اور جا کر فرعون سے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کو جو تم نے محکوم بنا رکھا ہے ان کو آزادی دو۔ فرعون کہاں اتنی جلدی ماننے والا تھا، اس نے مکالمہ کیا، اور مکالمے کے نتیجے میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانا چاہا کہ تم جس خدا کو بڑا سمجھتے ہو اس کی کیا حیثیت ہے، بڑا تو میں ہوں۔ اور پھر بالآخر یہ کہا کہ تم تو لگتا ہے کہ جادوگر ہو، اور تمہارا مقابلہ کیا جائے گا جادوگروں کے ذریعے سے۔ پھر پوری مملکت سے جادوگروں کو بلایا گیا، اور جادوگروں نے جب آ کے اپنے آپ کو پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مقابلہ پھر ایسے ہی نہیں ہوگا چھپے چھپے،
مقابلہ اس روز ہوگا جس روز میلہ سجتا ہے، سب لوگ موجود ہوں گے اور سب لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ ہوگا۔ ایک بڑا چیلنج قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب مقابلہ ہوا، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا جادو پھینکا، مختلف رسیاں اور مختلف اس نوعیت کی چیزیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بننے لگیں، بن کے ایسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو موسیٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ کے دل کے اندر ذرا خوف سا پیدا ہوا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، ہم نے کہا اے موسیٰ کاہے کا خوف کھاتے ہو، جیتو گے تم ہی، اور یہ تم اپنا عصا پھینکو، تمہارا عصا تو معجزہ ہے، اور یہ جو سامنے جو کچھ پیش کیا گیا یہ تو جادو ہے۔ جادو بنیادی طور پر کیا چیز ہوتی ہے؟ جادو حقیقت نہیں ہوتی بلکہ مینوپولیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کی نظروں پر ایک دھوکہ کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جادوگر جو ہے وہ اپنا کرتب دکھاتا ہے۔ اب جادوگروں کو تو معلوم تھا کہ ان کی کیا حیثیت اور کیا ان کی اصلیت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے بڑھ کر کہا ان سے، انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم پہلے اپنا داؤ کرو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ نے کہا تم ہی کرو۔ تو جب یہاں بھی ان کو خوف اور ڈر تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا وہ معجزہ پیش کیا، وہ اژدہا جس نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا، تو پھر جادوگروں کی جو پہلے سے ان کو معلوم تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی، اور انہوں نے کہا ہم تو قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون نے ان کو بڑی جھڑکی پلائی کہ تم نے مل جل کے میری حکومت کے خاتمے کی خاطر یہ سارا کام کیا ہے، تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں صلیب پر چڑھا دوں گا اور تمہارے اعضاء اس طرح سے کاٹوں گا مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، اس طرح سے تمہیں کاٹ کاٹ کے میں ماروں گا۔ تو جادوگروں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم تو اپنے رب اعلیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اور اس پر توکل ہی اصل بات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ سارا جادوگروں کا واقعہ قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس حقانیت کا اظہار کیا ہے کہ جو معجزات اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے وہ اصل میں حقیقت سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، اور ان کے مقابل میں جو لوگ اپنے کرتب دکھاتے ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کو لے کے نکلے۔ قوم بہت ہی نامراد تھی، بنی اسرائیل۔ پہنچے تو سامنے سمندر آ گیا۔ اب قوم نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون بھی نکل کھڑا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی عصا کے حوالے سے کہا جو ان کے ہاتھ میں تھا کہ عصا کو مارو پانی میں، یہ خشکی کے راستے بن جائیں گے، اور خشکی میں سے گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون آیا تو اس کا پورا لاؤ لشکر اس کے اندر غرقاب ہو گیا۔ اب یہ ساری نشانیاں بنی اسرائیل نے دیکھیں، دیکھنے کے بعد پھر اور آگے گئے، صحرائے سینا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کچھ دن کے لیے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا رب مجھے کچھ ہدایات دے گا۔ اب قوم نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے کے عالم میں وہاں سے لوٹے، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ تم نے میرے پیچھے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی کام نہیں کیا، یہ سامری ہمارے میں ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو سامری سے پوچھا قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تم نے یہ کیا کام کیا ہے، بتاؤ ذرا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، اس نے کہا جی میں نے تو یہ لوگوں کا سامان اکٹھا کیا، اس کو ایک شکل دی، تو اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، تو ہمیں ایک معبود چاہیے تھا زندہ سامنے موجود تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکتے، تو یہ ہم نے معبود بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
پھر ان کے بنائے ہوئے اس بت کو بھی ڈھایا اور کہا کہ اے سامری تو ذلیل و خوار رہے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے، قوم کے اوپر امیر مقرر کر کے گئے تھے۔ تو موسیٰ نے پھر اپنے بھائی ہارون سے کہا اے ہارون تم نے میرے پیچھے یہ کیا کیا؟ تو ہارون علیہ السلام نے بھی پھر اپنی معذرت پیش کی کہ یہ قوم تو مجھے قتل ہی کیا کر دینا چاہتی تھی، اور ان کے اس سارے منصوبے پر میں نے آواز بلند کی لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا، اور کہا کہ جب تک موسیٰ نہیں آتا تب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے، موسیٰ آئے گا تو فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ میری داڑھی کو نہ کھینچیے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل تفرقے میں نہ پڑ جائے اور یہ آپس ہی میں نہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، تو اس خیال سے پھر میں نے زیادہ شدت ان پر اختیار نہیں کی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سارے ان کے نظام باطل کو مٹی میں ملا دیا، اور پھر اس کے بعد مختلف تفصیلات ہیں، اور تفصیلات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قیامت کے روز یہ پہاڑ جو ہیں یہ اڑا دیے جائیں گے، جیسے ایک آندھی چلتی ہے اور اس آندھی کے اندر یہ اڑ جاتے ہیں مٹی اور جھار جھنکار۔ اور پھر فرمایا کہ آپ زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھا کیجئے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، آپ اس خیال سے کہ یہ جو وحی ہم آپ پر نازل کرتے ہیں یہ کہیں آپ سے چھوٹ نہ جائے تو آپ جلدی جلدی نہ مچایا کیجئے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اپنے رب سے یہ دعا کیا کیجئے کہ آپ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا اللہ نے سکھائی ہے، رب زدنی علما، ہم بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی علم میں اضافہ نصیب فرما۔ اس کے بعد پھر یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یہ ابلیس جو تمہارا دشمن ہے اسی نے تمہیں جنت سے نکالا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کو پہچانو، اور اگر اس دشمن کے راستے پہ چلو گے، اللہ کے ذکر سے غافل رہو گے تو قیامت کے دن اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کی زندگی میں معیشت تنگ کر دیں گے اور قیامت کو اٹھو گے تو اندھے اٹھو گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اس روز یہ فرد کہے گا کہ اے اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں دیکھا کرتی تھی، یہاں میں کیوں اندھا ہو گیا ہوں؟ کہا جائے گا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تمہارے سامنے ہماری آیات پیش کی گئی تھیں اور تم نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، ان پر ذرا تم نے توجہ نہیں دی تھی، تو جیسے ہماری آیات کو نہیں تم نے سنا تھا اور ان پر نہیں تم نے اپنی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا تھا اور عمل کیا تھا، تو آج تمہارا انجام یہ ہے کہ آج تم اندھے ہو گئے ہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس سورہ میں بھی اللہ نے اپنے اہل و عیال کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر ان کو قائم کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور آغاز اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی حدیث میں، میرا اور قیامت کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا یہ دو انگلیوں کا ہے، کہاتین، ان دو انگلیوں کا جتنا فاصلہ ہے، یعنی اب یقینی ہو گیا ہے کہ قیامت نے آنا ہے، تو قیامت کا آنا یقینی ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غافل ہیں۔ یہ اس قیامت کے حوالے سے کہتے ہیں وہ تو جب آئے گی سو آئے گی، ہمیں تو ابھی جینا ہے،
ابھی تو ہمیں جینے دو۔ تو یہ جو جینا ہے اور حدود سے عاری ہو جانا ہے، یہ ان کو آخرت سے اور قیامت سے غافل کیے ہوئے ہے۔ وہ قیامت تو آیا ہی چاہتی ہے، تو اس قیامت کی تیاری جو کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور قیامت کی تیاری کیسے ہوگی؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تم عقل سے کام لو، اپنے ذکر کو تلاش کرو، اور اس ذکر کو تلاش کرتے ہوئے تمہارا رب جیسے چاہتا ہے ویسے تم اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ تم توحید پر قائم ہوگے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کتنی زبردست تمثیل اللہ نے بیان کی ہے کہ کسی بھی حکومت کے دو حکمران ہوں تو وہ نظام حکومت چل نہیں سکتا۔ یعنی ایک حکمران چاہے کہ ابھی روشنی ہونی چاہیے، دوسرا کہ بارش ہونی چاہیے، تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں آ جاتا ہے وہاں حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے حکمران تو حکومت کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا تو پھر تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس زمین کے اندر تو کوئی فساد نہیں ہے۔ یہ تم اپنے قرب و جوار کے اندر، اپنے مظاہر قدرت کے اندر ذرا چیزوں کو دیکھو کس ترتیب کے ساتھ چل رہی ہیں۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہیں، ایک خاص انداز اور پیٹرن پر چل رہی ہیں، کوئی فساد رونما نہیں ہوتا۔ تو یہ اس بات کا کھلا اشارہ ہے کہ ایک اللہ موجود ہے اور وہی تمہارا الہ ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو الہ بناؤ گے تو فساد میں پڑ جاؤ گے، اور فساد کا نتیجہ تو اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ذی روح کو جس کے اندر جان موجود ہے، حیات جس کے اندر موجود ہے، اس کو پانی سے حیات ملی ہے۔ یعنی پانی زندگی کا لازمی جزو ہے، اس پانی کے نتیجے میں انسان کی حیات ہے۔ انسان تو انسان، کل شیء حی، ہر چیز کی حیات اس پانی سے وابستہ ہے۔ ہم پانی کو کس قدر ضائع کرتے ہیں، کس قدر اس کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں صاف شفاف پانی عطا کیا ہے، اور اس پانی کے بارے میں بھی ذرا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ کلمات کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے اس کو ٹھنڈا اور میٹھا بنایا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا کسیلا نہیں بنا دیا، اس کو کھارا نہیں کر دیا، ورنہ تو ہمارے گناہ تو اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو میٹھا ہے وہ کھارا کر دے۔ تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ زندگی، اس کا دار و مدار تو پانی پر ہے، لیکن یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اس زندگی کو تو دوام حاصل نہیں ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ جو دنیا کی تمہاری زندگی ہے یہ تو ایک فتنہ ہے، ایک تمہارے لیے امتحان ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس روز میزان جو ہے وہ نصب کیا جائے گا، اس روز برابر تولا جائے گا، اور کچھ چھوٹی نیکی بھی لے کر آئے گا، چھوٹی سی نیکی وہ بھی وہاں پالے گا، اور اگر کوئی چھوٹا سا گناہ لے کر آئے گا تو وہ بھی وہاں موجود پائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ حساب کرنے والا ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جو جانتا ہے کتنی صلاحیت ہے، کتنا کام انسان کر سکتا ہے، اور کتنا انسان کام کر کے گیا ہے۔ کام کرنے کے حوالے سے اس نے پوری آزادی دی ہے، جو کرنا چاہو، جتنا کرنا چاہو، جیسے کرنا چاہو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، حساب پھر ہم کریں گے، ہم بتائیں گے کہ کس نے کتنا کام کیا ہے اور کیسا کام کیا ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کا جو ذکر کیا ہے تو اس میں پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے،
اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہاں تذکرہ ہے تو وہ جو بڑا معروف ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو وہ یہیں اللہ نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بالکل آغاز ہی میں اپنے رب کو پہچان لیا تھا، اور مختلف نشانیوں کے نتیجے میں ان کا ایمان بڑا محکم ہو گیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ ان کا اپنے ذاتی اعتبار سے ایمان موجود تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کو بھی سمجھاتے تھے۔ مختلف پیرایوں میں کبھی نمرود کے پاس چلے جاتے تھے اور اس سے بھی مکالمہ کرتے تھے، اور یہ ساری ان جو دعوت کی اسلوب ہو سکتے ہیں ان کو وہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہاں لوگ اب میلے میں گئے ہوئے تھے اور معبد خالی تھا جس میں بت دھرے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، وہ گئے اور جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اپنے کلہاڑے کو اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کسی نے کیا کیا؟ عقل کے اندھو، تمہارے خداؤں کو کوئی ڈھا گیا اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے بڑا سرفرا سا، وہ بڑی باتیں کیا کرتا ہے، یہ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، کہا اس کو ذرا لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، اس سے ذرا باز پرس کرتے ہیں۔ قال انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ تم نے یہ ایک سلوک کیا ہے؟ تو ابراہیم نے فوراً سے جواب دیا یہ بڑا موجود ہے نا، اس سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا کہ یہ تو بتا نہیں سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے پر حیف ہے کہ تم اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ جو نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ تمہارے لیے کوئی خیر کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ بڑا آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس ابراہیم کو اس آگ میں ڈالو، آگ میں ڈالو گے تو یہ اس سے ہماری جان چھوٹے گی۔ پھر آگ بھڑکائی گئی اور اس آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا، لیکن ابراہیم تو اللہ کی مرضی اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آگ کو اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو نے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ یہ آگ میں جلانے کی صلاحیت اور خاصیت نمرود کی پیدا کردہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ نے اس آگ کو یہ حکم دے دیا کہ آج تم نے ابراہیم کو نہیں جلانا، یہ ابراہیم جو میرے راستے کا راہی ہے اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے راحت آمیز بن جا۔ اس آگ سے نکلے تو پھر اپنی قوم کو خیر آباد کیا، پھر اللہ کے راستے کے راہی ہوئے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے یکے بعد دیگرے بیٹوں سے نوازا، اور نہ صرف بیٹے تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ذکر اجمالاً موجود ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے سرفراز کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام برابر اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی، طوفان آیا، اس طوفان سے ایمان والے ہی بچ سکے، کوئی اور نہیں بچ سکا۔ پھر اللہ نے دو حکمرانوں کا تذکرہ کیا ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ یہ حکمران تھے اپنے وقت کے، اور کوئی عام حکمران نہیں، ایسے حکمران کہ داؤد علیہ السلام کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کی تھی کہ فضا میں تیرتے ہوئے پرندے بھی ان کے ساتھ محو ہو جاتے تھے، اس قدر ان کو یہ صلاحیت، اور ان کی ہاتھ کی طاقت اتنی تھی کہ وہ لوہا ان کے لیے نرم پڑ جاتا تھا، یعنی اتنی قوت اور استعداد ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت جیسی تو کسی کی حکومت تھی ہی نہیں، ان کو تو اللہ نے تمام مخلوقات پر دسترس دی تھی،
ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، عاصفتاً تجری بامرہ، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، اتنا بڑا حکمران، لیکن وہ اللہ کے سامنے شکر کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینے والے، اپنے آپ کو اللہ ہی کے حوالے سے بتانے اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے والے۔ پھر اللہ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اسماعیل کا، ادریس کا، ذوالکفل کا، اور فرمایا ہے کہ یہ تینوں صبر کرنے والے تھے۔ اور پھر مچھلی والے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وَذَنُّونَ، مچھلی والا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا ذکر آپ سن چکے سورہ یونس میں۔ قوم کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا لیکن ابھی حکم نہیں ملا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جانا ہے، تو یونس علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے تو اب تو یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، نکل کھڑے ہوئے، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ سے آواز دی، وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ آواز سنی تو ہمیں آواز سنی محسوس ہوئی لیکن کچھ بدلی سی تھی۔ فرشتے تو آواز سنتے ہیں نا، اللہ کو جا کے رپورٹ بھی دیتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں، عصر کو بھی جاتے ہیں، اور جا کے اب احوال بتاتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے یہ آواز سنی تو تھی لیکن ذرا بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں بدلی نہ محسوس ہوتی؟ کہ مچھلی کے پیٹ سے آ رہی تھی، اور مچھلی تو پانیوں میں ہوتی ہے، اور پانیوں کی جو گہرائیاں ہیں ان میں تو ظلمات کا ذکر اللہ نے کیا ہے، تو پانی کی تہوں میں سے آواز آ رہی تھی، اور پانی کی تہ کیا، مچھلی کے پیٹ میں سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا مانگے وہ ذنون کی اس دعا کو اور ان کلمات کو اپنی دعا کا حصہ بنا لے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول فرمائی اور اس کیفیت سے ذنون کو نکالا، حضرت یونس علیہ السلام کو رہائی ملی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور زکریا علیہ السلام کو وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا کیے، جبکہ وہ عمر کے بڑے حصے کو پہنچ چکے تھے، تو یہ اللہ کی نشانی میں سے تھا، اور اس نشانی پر خشیت اختیار کرنے والے تھے اللہ کے یہ نبی۔ وہ اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور صرف یہ نہیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے، بلکہ وہ اولاد مانگتے تھے لیکن صالح اولاد مانگتے تھے۔ صرف اولاد اللہ والے نہیں مانگتے، وہ مانگتے ہیں تو صالح اولاد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ جتنے نبی ہیں یہ سب ایک امت ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ مجھے چھوڑ کر کہیں جاؤ گے تو اس امت سے بھی خارج ہو جاؤ گے اور میری عبادت سے بھی عاری ہو جاؤ گے، تو تمہارے لیے فلاح کس بات میں ہے کہ تم اس امت کا حصہ رہو، اور اس امت کا حصہ رہتے ہوئے لازم ہے کہ تم میری عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ تو انبیاء کے تذکرے کے بعد پھر قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ اس روز کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ قیامت کا برپا ہونا یہ کوئی ایسے ہی اچنبے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا وعدہ ہے، اسے تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی کا تو طفیل ہے، ان کی دعاؤں ہی کا تو اثر ہے کہ یہ امت اللہ کے عذاب میں نہیں گھری ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں تک نہیں تھی بلکہ
واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کسی غزوہ میں شریک تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک صحابی گئے جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں ایک چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے پسند آئے، اپنے گھونسلے میں پڑے ہوئے، اٹھا کر لے آئے۔ اب چڑیا بے قرار کبھی دائیں کبھی بائیں جاتی تھی، بالآخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تھے اس خیمے کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ چڑیا بے قرار ہے، آپ باہر آئے اور آ کر آپ نے پوچھا کہ اس چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابی فوراً آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے پسند آئے تھے، میں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ کہا جاؤ فوراً اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ، تم دیکھ نہیں رہے اس چڑیا کی کیا کیفیت ہے؟ انسان تو انسان ہے، وہ چڑیا کی بے قراری پر بے قرار ہو جانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اونٹ چلتا چلتا سامنے سے آ گیا اور آ کر آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، اور ایسے جیسے بچہ بڑوں کے آغوش میں اپنے آپ کو پاتا ہے، آہستہ آہستہ جو بے قرار تھا تو اس کو قرار آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ کس کا اونٹ ہے؟ یہ شکایت کر رہا ہے کہ مالک مجھے کھانے کو تو کم دیتا ہے، بوجھ پورا لیتا ہے۔ ان جانوروں کے بارے میں بھی تم سے باز پرس ہوگی، وہ رحمت للعالمین۔ لیکن امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، آج امت کا کیا حال ہے؟ وہ جو اونٹوں کے گردنوں پر دست شفقت رکھتے تھے اور چڑیا کی بے قراری پر بے قرار ہو جاتے تھے، آج اس امت کے بچوں کو غزہ میں، اس نبی کی امت کے بچوں کو غزہ میں کیسے کاٹا گیا ہے؟ کیا حالات ہیں؟ تو یہ حالات اسی وقت دور ہو سکتے ہیں جب ہم اس نبی رحمت کے در پر واپس آئیں اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو حرز جاں بنائیں۔ اگر ہم محض عقیدت کی بنیاد پر جھنڈیاں لگا کے یہ طے کر لیں کہ اس دفعہ تو 12 ربیع الاول ہم نے منا لی ہے اور بڑا جشن کیا ہے، بڑا بہار آ گئی ہے، وہ آئے تو بہار آئی، اتنا ہی کافی ہے، تو نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس نبی نے تو اس راستے کے اندر قربانیاں پیش کی تھیں، انہوں نے اس نظام کو برپا کرنے کے لیے جد و جہد کی تھی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ اسلام جو ہے اس کو نافذ چھوڑ کر گئے تھے، ایک حکومت قائم چھوڑ کر گئے تھے، اور اپنی حیات مبارکہ میں اس بات کی نشانی ہمارے سامنے چھوڑ کر گئے تھے کہ انسانوں سے محبت اور پیار کرنی ہے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اس کی دھرتی پر اسی کے نظام کو نافذ دیکھنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عقیدت کے دعوے تو ہم محمد الرسول اللہ سے کریں اور اغیار کے نظام پر ہم بالکل ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر کے اس پر قانے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رحمت للعالمین کی حیات مبارکہ کا درس اور سبق یہی ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہوئے آخری دم تک جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور جتنی ہم سے کوشش ممکن ہے وہ ہم اس کوشش کو کر دیکھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور اس وقت جو امت کی حالت ہے اس امت کی حالت کو بدلنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔